کا تو دوستوں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر شیخ طیب طاہری صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ سوات میں ہونے والے آپریشن کا جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوئے. آپ ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. منگ آغا سولا میں واللہ اکڑا او مولی فضل اللہ اعلان پا ایف ایمو کو چه چار ٹوپک راواغس نو اغا بزما دشمنی منگ ٹوپک نرالو او ٹوپک اغای کیے خودے آغا زائن ڈی سی وزیر اعلیٰ ملاو کو جاوید اسم جون دے وزیر اعلیٰ ملاو کو اغا تیوی چه پنجپیر شیخ سے براغلے دے اغا منگ لارو غاوکڑا خبر سما شوا وزیر اعلیٰ تور کا شیخ صاحب لا ما لے ٹیلی فون راگ ما تیوی دارو غا تاوکڑا مایاو خڑیرہ میرا بانی مائنے میرا بانی ما خستاد پارا گورے نا کڑی دا کسی میں ہوتا ہوئی او ہاں کتا دارو غا مضبوطے نو دی گیا سو خبری دی چه بیا ما سرکینی چا خبری حل کو مطلب میں داو چه بفضل اللہ کم کیسونا دی چاگا ختم کی نو چه کیسونا پی ختم شنو بس آتا دے ملک سڑے دے اسی کی بس ہم اخبر کار بکئی دینی وی با ٹھیک دا بیا با ملاو شو سنگ چه ما آگا روغا اکڑا دا مشرف حکومتو مشرف مولانا فضل الرحمان غوختا ورطوی تاسو روغا اکڑا پا او دل دی وزیر اعلیٰ درانیو ما سرے چه خبرے کڑے وی تاسو روغا اکڑا آگا وطوی دا خو اگر آگلے دے کڑی دا نو مشرف وطوی زیروانو متی جوڑے زیروانی لبیا متیو دانی لبیائی نو دوتوی مالا بسراکی چروانی کو اتا چه سخواری وی مالا دا کشمیر کمیٹائی چی ارمینی راکا کشمیر کمیٹائی چی ارمینیو آگستا او دل دینا وزیر اعلیٰ مرکز تا خطو لی که چه پسواد کی اپریشن پکار دے اپریشن شروع شو ویل شو رشتیا او راش اوائی ما سرکی نئی زمان مخیدار سندی شوی او سوات تباک خلق تباک کرل کورون روان کرل اچھا بیرونی قوتون سا غختل نواغی دلتے اکرل ملا و طالب بدنام کر آپ حضرات نے ویڈیو ملاحظہ فرمائے. ویڈیو چونکہ پشتوں میں ہے میں آپ حضرات کو اس کا خلاصہ بتا کے جو ہے پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. ویڈیو میں شیخ طیب صاحب فرما رہے ہیں کہ سوات کے اندر جو آپریشن شروع ہونے سے پہلے میں نے مولانا فضل اللہ سے رابطہ کیا اور پھر وہاں کے انتظامیہ اے سی اور ڈی سی سے رابطہ کیا اور میں نے ان کے درمیان صلح کروایا کہ جنگ نہ کیا جائے سوات کے حالات کو خراب نہ کیا جائے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشرف کا فون آیا. مشرف نے کہا کہ میں تو یہ جنگ کرنا چاہتا ہوں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی یہ تب ہوگا کہ پھر جو ہے آپ مجھے کوئی وزارت دے دے اور مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارت دی گئی اور پھر سوات کے اندر جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے. یعنی مکمل ذمہ دار مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اب یہاں پر کئی چیزیں قابل غور ہے, شروع سے لیتے ہیں. سب سے پہلے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک کارخانے کے چھت پر اے سی ڈی سی کو بٹھایا اور ساتھ مولوی فضل اللہ کو بٹھا کر ان کے درمیان مذاکرات میں نے کامیاب بنائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جب سوات آپریشن شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد آخر تک مولانا فضل اللہ کو تو کوئی نام اتنا نہیں تھا, وہ تو ایک عام کمانڈر تھے اور اس وقت جو ہے وہ سب سربراہ جو تھے وہ صوفی محمد تھے. تو اس کی تو مذاکرات کی تو پہلے آپ کی تو مذاکرات کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور آپریشن جو ہے عالمی سطح پر ہوتا ہے, اے سی ڈی سی کا اتنا مقام کہاں سے آ گیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں سے میری جو ہے رابطہ ہو گیا اکرم خان درانی صاحب کے ساتھ اور ان کو میں نے کہا کہ بھئی میں نے ان کی درمیان صلح کرا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے. چلو یہ بات بھی اگر مان لے, لیکن بات مسئلہ میں بیچ میں یہ ہے کہ اتنا تو علم ہونا چاہیے, ہمیں بھی ہونا چاہیے, سننے والوں کو جو سامنے بیٹھے ان کو بھی ہونا چاہیے کہ بھئی خدا کے بندو سوات کا آپریشن جب ہوا اس وقت تو این پی کی حکومت تھی اور کے پی کے اندر جو وزیر اعلیٰ تھے وہ حیدر ہوتی تھے, تو پھر آپ نے وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی کو کیسے بنا دیا اور اس کے ساتھ کیسے رابطہ کر دیا؟ پہلے تو یہ تاریخ مسخ کی جا رہی ہے. چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ چلو حکومت جو ہے وزیر اعلیٰ کی تھی اس وقت جو ہے آپریشن.
آگے چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر دو باتیں آگے تضاد کی آ رہی ہے, آپ ان کو بھی نوٹ فرمائیں. اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اکرم خان دورانی تھے تو پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ مشرف نے مولانا کو کہا کہ آپ نے ان کو کیوں روکا, اور یہ تو آپریشن ہونا چاہیے. تو مولانا نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ملنا چاہیے, تو کہا کہ کشمیر کمیٹی دے دو. تو انہوں نے مولانا کو کشمیر کمیٹی دی. تو بات یہاں پر سوچنے کی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ جو ہے اکرم خان دورانی تھے, تو اگر جس وقت اکرم خان وزیر اعلیٰ تھے اکرم خان دورانی, اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے یار. اور جو وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کا اس وقت اچار بنائے گا. مشرف کے دور میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. یہاں پر جو ہے آپ یہ غلط بیانی ہے. اگر یہ بات آپ کی درست مان لیتے ہیں تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے, وہ درست مان تو میں کہتا ہوں کہ غلط بیانی نہیں بلکہ سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور سامنے بیٹھے ہوئے, اور بات بھی کب کی جا رہی ہے, جب سامنے بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کو تفسیر قرآن پڑھائی جا رہی ہے اور اتنا سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے. کچھ تو خدا کا خوف کر لینا چاہیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہوا جواب. اگلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جس نے کئی سارے علماء کو 200 کے لگ بھگ علماء کو اسمبلی میں لائے, اور وہاں پر ان جو ہے سب کے سب سے نے یہ فتویٰ دیا کہ پاکستان کے اندر مسلح جو ہے جدوجہد جو ہے وہ ناجائز ہے. ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمع کیا, اور آپ کہتے ہیں کہ ایک کشمیر کمیٹی کے لیے مولانا فضل الرحمان نے سوات کو تباہ و برباد کر دیا. اب اس کی کوئی پروف تو ہوگی, کوئی ثبوت تو ہوگی کہ اتنا سفید جھوٹ آپ بول رہے ہیں, اور سامنے بیٹھے ہوئے جو ہے عقل کے اندھے عقل کے معاف لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی اتنا نہیں پوچھتے ہیں کہ آپریشن تو جو ہے وہ این پی کے دور میں ہوا تھا, وہ تو ایم ایم اے کا دور تھا ہی نہیں. اگر ایم ایم اے کا دور تھا تو ایم ایم اے کے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب پوزیشن لیڈر تھے, کشمیر کمیٹی کا کیا کرنے تھے. تو جھوٹ بولے, اپنا بغض نکالے, اپنے دل کا بھڑاس نکالے, لیکن اتنا سفید جھوٹ اور اتنی معصومیت کے ساتھ اور اتنے جو ہے وہ مٹھالے والے انداز کے ساتھ جو ہے اتنا وہ بھی کاف نہیں ہوتے. اور بات یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ لوگوں کی جلتی ہے تو جل رہے, آپ جلیں, ہم اور بھی جلائیں گے آپ لوگوں کو. السلام.